حضرات، اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا مشاعرہ میں محترم جناب کلام صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور عالی مرتبت عزیز برنی صاحب نے جو تقریر کری ہے وہ یقیناً ہمارے لیے برسوں تک جگمگاتی رہے گی۔ ایک ایسی انہوں نے راہ دکھائی ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف ان کی تقریر پر عمل کر لیں تو ہندوستان سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اور دہشت گرد جو لوگ ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی، منظر صاحب عنایت۔ یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں، کیا کہنے منظر صاحب، چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں، یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں۔ بہت اچھے منظر صاحب، کیا کہنے۔ ذاتی شعر سماعت فرمائیے گا، عنایت۔ ملاحظہ فرمائے، شاید کسی لائق ہو۔ یہ کیسا قرض ہے نفرت کا کم نہیں ہوتا، یہ کیسا قرض ہے نفرت کا کم نہیں ہوتا، کہ بڑھتا جاتا ہے جتنا چکائے جاتے ہیں، کہ بڑھتا جاتا ہے جتنا چکائے جاتے ہیں۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت میں حضرات۔ ستمگروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا، ستمگروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا، اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا، اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا، بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل، بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل، بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل، ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا، کیا کہنے منظر صاحب، ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا۔ حضرات، ایک مطلب بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج ہی ایک فرمان جاری ہوا ہے ناگپور سے، سنگھ پریوار کی طرف سے، کہ راجناتھ سنگھ نے شاید کہا ہے کہ مندر چاہے کوئی بھی مائی کا لال بیچ میں آئے، مندر وہیں بنے گا۔ انہوں نے ایک طریقے سے عدالت کی توہین تو کی ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یو پی کے لوگ آگے بڑھیں اور عدالت میں اس کی درخواست لگائیں اور اسے بند کروائیں، کیونکہ جب کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہیں بنے گا۔ کوئی بھی مائی کا لال میں تو جج بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی ماں کے بیٹے ہیں، ان کو چیلنج کیا ہے، ہمیں چیلنج نہیں کیا۔ ہمیں چیلنج کرنا ہے تو یہاں آ کے کریں جب ہم جانتے ہیں کتنے ہمت والے ہیں۔ ایک مطلع اور ایک شعر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آج کیا ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں یہ لوگ، ملاحظہ فرمائیے گا۔ رنگ لاتا ہے لہو دوستو مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے، آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ اور ایک غزل کے 2-3 شعر سماعت فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائے۔
ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، سیاہ شب کے خداؤں کا دم نکلتا ہے، سیاہ شب کے خداؤں کا دم نکلتا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے۔ اور یہ شعر حضرات آپ کی نظر ہے جو ابھی عالی مرتبہ برنی صاحب فرما رہے تھے، اسی پس منظر میں میرا یہ شعر ہے۔ عنایت، یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے۔ آخر میں دو تین شعر بالکل تازہ غزل حضرات سماعت فرمائیے گا، عنایت، یہ بطور خاص آپ کی نظر کر رہا ہوں، لہذا فرمائیے گا۔ اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو، محافظ اپنے ہی آپ، محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو، پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے، پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ذرا شعر سماعت ہوئے گا۔ فضا میں بارود اڑ رہی ہے جدھر بھی دیکھو، فضا میں بارود اڑ رہی ہے جدھر بھی دیکھو، جہاں میں اب گل کھلانے والا کوئی نہیں ہے، جہاں میں اب گل کھلانے والا کوئی نہیں ہے، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو، سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا ہادی ہے صرف قرآن وہی ہے رہبر، تمہارا ہادی ہے صرف قرآن وہی ہے رہبر، کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، کہ اور